السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمام ہی لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ آج میں وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ امید کہ آپ اسے بغور سماعت کریں گے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ وضو کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں اسے آپ سماعت فرمائیں۔ پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا اور پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلی تو وضو جاتا رہے گا، اور اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے نکلی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے، جب بھی وضو جاتا رہے گا۔ اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ واپس لوٹ آتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا خارج ہوتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا، مگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا گیا، ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانہ تھا اور وہ ٹوٹ کر آنکھ ہی کے اندر پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ تھا اور وہ پھوٹ گیا اور پھوٹ کر کے اس کا پانی اندر ہی میں پھیل گیا، باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ وضو باقی رہ جاتا ہے۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرنا ہے کہ اگر نہ پوچھتا تو یہ بہہ جاتا یا نہیں۔ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ یوں ہی اگر مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا اس کا بھی وہی حکم ہے۔ منہ بھر قے کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ سے خون نکلا اور تھوک پر غالب آ گیا تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ غالب کی ساخت یوں ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا اور اگر زرد ہو تو مغلوب۔ اگر تھوک آپ کا سرخ ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اونگھنے یا بیٹھنے یا جھونکے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں بالکل خبر نہیں ہوتی بلکہ دو تین آوازیں نکل جاتی ہے اور دو تین آواز کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ اس خیال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر معتبر شخص کہے تو غافل تھا، پکارا گیا مگر تو نے جواب نہیں دیا، اس سے پوچھی جائے گی کہ کیا باتیں ہو رہی تھی، اگر وہ باتوں کو بتا دیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر نہیں بتا پاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے
یہ ہے کہ ناک سے زانو کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رکھنا منع ہے اور دوسروں کے سطر کو کھولنا حرام ہے۔ سطر عورت کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔